بسم اللہ الرحمن الرحیم واصول الفقہ متن صفحہ 57 واصول الفقہ الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس. یہاں سے اصول فقہ کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ اصول فقہ کا لفظ جس کی آپ نے تعریفات معلوم کر لی، اب تعریفات کے بعد اس کا مصداق بھی جان لیں کہ اصول فقہ یعنی فقہ کے اصول اور فقہ کے جو دلائل ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں. دروازہ بند کر. تو فرمایا کہ وہ 4 چیزیں ہیں جن پر فقہ کی بنیاد ہے، جن پر فقہ کھڑی ہے. فقہ کی عمارت ان 4 چیزوں پر کھڑی ہے. وہ اصول الفقہ اور اصول فقہ، فقہ کے اصول، فقہ کے دلائل، الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس. وہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس ہیں. کتاب سے مراد قرآن ہے، سنت سے مراد حدیث ہے. وَإِنْ كَانَ ذَا، اگرچہ یہ قیاس فرعاً، یہ فرع ہے للثلاثۃ، اول تینوں کی، یعنی فقہ کی بنیاد اور بنا وہ تو ان 4 پر ہے، اس میں شک نہیں. لیکن ان 4 میں سے جو چوتھے نمبر والی چیز ہے یعنی قیاس، وہ پھر من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے. اصل ہے حکم کے لحاظ سے، مقیس کے لحاظ سے. جو حکم قیاسی مستنبت من القیاس ہے اس کے لحاظ سے قیاس اصل ہے، لیکن خود قیاس فرع ہے یا کتاب کی یا سنت کی یا اجماع کی. کیونکہ آگے مثالیں بیان کریں گے اگلے صفحے پر کہ کبھی قیاس مستنبت من القرآن ہوتا ہے، کبھی من الحدیث ہوتا ہے، کبھی من الاجماع ہوتا ہے. یعنی قیاس کی علت کبھی قرآن سے ماخوذ ہوتی ہے، کبھی حدیث سے اور کبھی اجماع امت سے. تو اس لحاظ سے قیاس فرع ہے، باقی حکم قیاسی کے لحاظ سے قیاس اصل ہے. وَإِنْ كَانَ ذَا، اگرچہ یہ قیاس فرعاً، یہ فرع ہے للثلاثۃ، اول تینوں کا. لما ذکر یا لما ذکر، یہ ربط بیان کر رہے ہیں ما قبل سے. لما ذکر ان اصول الفقہ ما یبتنی علیہ الفقہ، جب یہ بات بیان کی ماتن نے کہ اصول فقہ وہ ہے کہ جس پر فقہ کی بنا ہو، ابتنا ہو. ارادہ ان یبین، اب اس نے چاہا کہ بیان کرے ان ما یبتنی علیہ الفقہ، کہ وہ چیز جس پر فقہ کا ابتنا اور بنا ہے، جس پر فقہ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ای شیء ہوا، وہ کیا چیز ہے. فقال، تو ماتن نے فرمایا، ہوا ہذہ الاربعۃ، وہ یہ 4 چیزیں ہیں. ہوا ہذہ الاربعۃ، وہ یہ 4 چیزیں ہیں جو فقہ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر ان 4 میں تفصیل ہے. فالثلاثۃ الاول اصول مطلقۃ، پھر اول 3 یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت اصول مطلقۃ، یہ مطلق اصول ہیں یعنی اصول کامل ہیں، اصل ہونے کے اندر کامل ہیں. لأن كل واحد منها مثبت للحکم، اس لیے کہ ہر ایک ان تینوں میں سے
مثبت للحکم، وہ مثبت للحکم ہے، حکم کو ثابت کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الْقِيَاسُ، باقی جو قیاس ہے، فَهُوَ أَصْلٌ مِّنْ وَجْهٍ، وہ ایک لحاظ سے اصل ہے۔ کس لحاظ سے اصل ہے؟ لِأَنَّهُ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ، کیونکہ یہ اصل ہے بنسبت إِلَى الْحُكْم کے، یعنی حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کہ حکم کی نسبت وہ قیاس کی طرف ہوتی ہے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ فلانا حکم قیاس سے ثابت ہے۔ وَفَرْعٌ مِّن وَجْهٍ، اور یہی قیاس ایک طریقے سے فرع بھی ہے۔ کون سے طریقے سے؟ لِأَنَّهُ فَرْعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، کیونکہ یہ قیاس فرع ہے نسبت کرتے ہوئے اول تینوں اصول کی طرف، یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت کی طرف اگر دیکھیں تو ان کے لحاظ سے پھر یہ قیاس جو ہے وہ فرع بنتا ہے۔ اس لیے فرع بنتا ہے کہ اذ العلت فیہ مستنبطۃ من مواردها، کیونکہ علت اس قیاس کے اندر اس کو لیا گیا ہے اور استنباط کیا گیا ہے من مواردها، ان کی جگہوں سے، یعنی اصول ثلاثہ کی جگہوں سے۔ اور موارد کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع امت ہے۔ فَيَكُونُ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسِ ثَابِتًا بِتِلْكَ الْأَدِلَّةِ، پھر ہوگا وہ حکم جو ثابت ہونے والا ہے قیاس سے، وہ ثابت ہوگا بِتِلْكَ الْأَدِلَّةِ، انہی ادلہ سے۔ وَأَيْضًا، گویا کہ یہ دلیل ذکر کی ہے فرعیت قیاس پر، دو دلیلیں ذکر کی کہ فیکون الحکم الثابت بالقیاس ثابتا بتلک الادلۃ، پھر ہوگا وہ حکم جو ثابت ہے قیاس کے ذریعے، وہ ثابت ہوگا انہی ادلہ سے، کیونکہ علت انہی تینوں سے لی گئی ہوگی، تینوں میں سے کسی ایک سے۔ تو یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ قیاس جو ہے وہ فرع ہے ان تینوں کی۔ اور دوسری دلیل قیاس کے فرع ہونے کی یہ ہے وَأَيْضًا هُوَ لَيْسَ بِمُثْبِتٍ بَلْ هُوَ مُظْهِرٌ، اسی طرح هُوَ لَيْسَ بِمُثْبِتٍ، یہ قیاس مثبت للحکم نہیں ہے، بل هُوَ مُظْهِرٌ، بلکہ یہ قیاس مظہر للحکم ہے۔ اب تینوں کی مثال دے گا۔ توجہ ہے؟ جی۔ فرمایا اما نظیر القیاس المستنبط من الکتاب، پھر مثال اور نظیر اس قیاس کی جو قیاس مستنبط ہو، جس کا استنباط کیا گیا ہو من الکتاب، قرآن پاک سے، تو اس کی مثال یہ ہے فَكَقِيَاسِ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ، وہ قیاس کرنا ہے جیسے کہ قیاس کرنا حرمت لواطت کو علی حرمت الوتی، حرمت وتی پر، فی حالت الحیض، کون سی وتی؟ جو وتی حالت حیض میں ہو، الثابتۃ بقولہ تعالی، جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے قول سے، یعنی حالت حیض کے اندر وتی کا حرام ہونا یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے۔ کون سا فرمان؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، میرے نبی فرما دیجئے یہ گندگی ہے تو دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں یا حیض کے وقت میں۔ والعلت ہی الاذی، یہاں علت جو ہے وہ کیا ہے؟ اذی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم نے حرمت لواطت کو قیاس کیا حرمت وتی فی حالت الحیض پر، تو مقیس علیہ جو ہے
وہ حرمت وتی فی حالت الحیض بنا، اور مقیس جو ہے وہ حرمت لواطت بنی۔ تینوں مثالوں کے اندر آگے اور بھی دو مثالیں آ رہی ہیں۔ علا کے بعد مقیس علیہ کا ذکر ہے، علا سے پہلے مقیس کا ذکر ہے، علا کے بعد اصل کا ذکر ہے، علا سے پہلے فرع کا ذکر ہے۔ علا کے بعد والی چیز منصوص ہوتی ہے، علا سے پہلے والی چیز قیاسی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھا؟ فَقِيَاسِ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ یہ ہوا فرع، علا یہ ہو گیا علا، علا حرمت الوطی فی حالت الحیض الثابتة بقوله تعالی قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو اب حالت حیض کے اندر بیوی کے ساتھ قربت حرام ہے، علت اس کی قرآن کریم نے ذکر کی ہے اذا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی اذا لواطت کے اندر بھی موجود ہے، اس وجہ سے اسے قیاس کیا جائے گا اس کے اوپر، یعنی لواطت کو قیاس کیا جائے گا وتی فی حالت الحیض کے اوپر۔ اور جس طرح وتی فی حالت الحیض حرام ہے، اسی طرح لواطت پر بھی حکم حرمت کا لگایا جائے گا اشتراک علت کی وجہ سے۔ اشتراک علت کیا ہے؟ اذن کا ہونا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اشتراک حکم کیا ہے؟ حرمت کا دونوں کے اندر ثابت ہونا۔ آیا مسئلہ؟ فَقِيَاسِ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ پر بین السطور لکھا ہے اے مع المرأة، کیونکہ لواطت مع الرجل وہ تو نصوص سے ہی ثابت ہے کہ حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس کی حرمت نصوص سے ہی ثابت ہے۔ آیا مسئلہ؟ احادیث صریحہ سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ السُّنَّةِ، باقی یہ لفظ لواطت کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ لفظ استعمال کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ لاتا یلوتو قال یقولو کی طرح نصر ینصرو سے، جو اصل میں لوت یلوتو تھا، اس سے مشتق ہے، اور اس کے معنی میں محبت، الصاق اور الزاق آتا ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کے نام سے جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ لفظ لوط سے ہی مشتق ہے، اور اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوہ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، مسند احمد اور ترمذی اور ابو داود کے اندر حدیث ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو علماء کرام جو مانعین ہیں لفظ لواطت سے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ یعملو عملا قوم لوط، یہ لمبی عبارت کو اختیار کیا گیا ہے اور مختصر عبارت لواطت کو اختیار نہیں کیا گیا، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ من وجدتموہ یعمل اللواطۃ، بلکہ یعملو عملا قوم لوط کہا گیا ہے۔ تو اس حدیث کی اتباع کے اندر قوم لوط کا عمل یوں کہنا چاہیے، لواطت نہیں کہنا چاہیے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو مانعین ہیں اس لفظ سے، سمجھے؟ تو بعض نے کہا کہ لوط علیہ السلام ہی کی طرف اس کی نسبت ہے، اسی سے مشتق ہے، لیکن پھر بھی اس کا استعمال جائز ہے،
کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں نسبت منعی ہے. کیا ہے؟ عرب حضرات کے اندر یہ بات عام ہے کہ کبھی کبھی نسبت جو ہے وہ ممانعت کی بھی کر دی جاتی ہے، یعنی غیر فاعل کی طرف فعل کی نسبت کر دی جاتی ہے بوجہ ممانعت کے اور بوجہ انکار کے، کہ لوط علیہ السلام نے اس پر انکار کیا تھا. جس طرح قدریہ، اس کے معنی ہے منکرین تقدیر. قدریہ کا معنی کیا ہے؟ منکرین تقدیر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، وَأَمَّا الْمُسْتَنبَتُ مِنَ السُنَّةِ، اور وہ قیاس جو مستنبت من الحدیث ہو، فَكَقِيَاسِ حُرْمَةِ قَفِيزٍ مِّنَ الْجَسِّ بِقَفِيزَيْنِ، وہ اسی طرح ہے جس طرح کے قیاس کرنا ایک قفیز چونے کو دو قفیزوں کے اوپر، کہ ایک قفیز چونے کی بے دو قفیز چونے کے بدلے میں حرام ہے. اسے ہم نے قیاس کیا کس چیز کے اوپر؟ علی حرمت قفیز من الحنطۃ بقفیزین منہا. سمجھے؟ کہ ایک قفیز گندم جو ہے وہ دو قفیز گندم کے بدلے میں اس کی بے وہ حرام ہے، حدیث مشہور کی وجہ سے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو مقیس علیہ کون سی چیز بن گئی؟ جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر الی آخر الحدیث. 6 چیزوں کا ذکر ہے. احناف نے علت نکالی قدر مع الجنس، فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہو. صحیح ہے. اب اس کے اوپر قیاس کیا کس چیز کو؟ چونے کو، کہ چونے کا بھی یہی حکم ہوگا کہ جس طرح ایک قفیز دو قفیز کے بدلے میں گندم کے اندر حرام ہے، اسی طرح چونے میں بھی حرام ہوگا، اسی طرح چینی میں بھی حرام ہوگا، اسی طرح چاول میں بھی حرام ہوگا، اسی طرح دال میں بھی حرام ہوگا. اگرچہ ان کے نام حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں صرف اور صرف 6 چیزوں کے نام ہیں، لیکن علت نکالی کیا احناف نے؟ قدر مع الجنس. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ الثابتۃ بقولہ علیہ الصلاۃ والسلام الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل یا مثلا بمثل یدا بید، برابر سرابر ہوں. اور نمبر دوسری بات یدم بید، ہاتھ کے ہاتھ ہوں یعنی نقد ہوں، تو پھر تو جائز ہے. لیکن والفضل ربا، حضور نے فرمایا اگر زیادتی آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ربا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر برابر سرابر ہوں اور ہاتھ کے ہاتھ ہوں، برابر سرابر کا معنی یہ ہے کہ دونوں جانب سے ایک ہی جتنا ہو وزن یا کیل. صحیح، ایک ہی جتنا وزن اور کیل ہو. اور یدم بیدن کا معنی ہے کہ دونوں نقد بھی ہوں، نصیحت اور ادار بھی نہ ہو. والفضل ربا. پھر سوال ہوتا ہے کہ ایک جانب اچھی گندم ہے، دوسری جانب ردی قسم کی بیکار قسم کی گندم ہے، قیمت میں بھی مارکیٹ کے اندر فرق ہے، تو پھر ان کو کیسے برابر سرابر ہم کیا کریں؟ بیچیں. دونوں کی بے برابر سرابر کیسے کریں؟ تو دوسری حدیث میں آ گیا جیدھا وردیھا سواء. جید اور ردی کیا ہے؟ برابر ہے. جید اور ردی اس لحاظ سے فرق نہیں کیا جائے گا. اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم، اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، یعنی جب دونوں نوع تبدیل ہو جائیں تو پھر تمہاری مرضی ہے، جیسے بھی چاہو بیچو. ایک طرف جو ہے نوع گندم کی ہے، دوسری طرف نوع جو ہے وہ جو کی ہے. فبیعوا کیف شئتم. اب کمی اور زیادتی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. یہ سب احادیث ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال یہ مثال کس چیز کی پیش کی؟
وہ علت جو کیا ہو مستنبت من القیاس من الحدیث ہو، کیا ہو قیاس کی وہ علت جس کا استنباط کس چیز سے کیا جائے؟ حدیث سے کیا جائے۔ حدیث کون سی تھی؟ الحنطۃ بالحنطۃ۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے کون سی علت نکالی؟ قدر مع الجنس کی، مقیس علیہ، وہ کیا بنا؟ قفیز من الحنطہ بقفیزین منہا کی حرمت۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور فرع اور مقیس کون سی چیز بن گئی؟ حرام ہونا قفیز من الجس کا بقفیزین من الجس کے ساتھ۔ نہیں سمجھا؟ وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ الْإِجْمَاعِ، اور نظیر اس قیاس کی جو مستنبط من الاجماع ہو، فَأَوْرَدُوا لِنَظِيرِهِ، تو ذکر کیا ہے اس کی مثال کے لیے اصولی حضرات نے قیاس الوطی الحرام علی الحلال، قیاس کرنا وطی حرام کا علی الحلال، وطی حلال پر، فی حرمت المصاہرت، حرمت مصاہرت کے اندر، کا قیاس حرمت وطی ام المزنیت، جس طرح قیاس کرنا مزنیہ کی ماں کی کے وطی کے حرام ہونے پر، کا قیاس حرمت وطی ام المزنیت، جس طرح قیاس کرنا مزنیہ عورت کی ماں کی وطی کے حرام ہونے کے اوپر۔ اس کو ہم نے قیاس کیا کس چیز کے اوپر؟ علی حرمت وطی ام امتہ التی وطیہا، اپنی لونڈی کی جس کے ساتھ وطی کی ہے، اس کی ماں کے حرام ہونے پر قیاس کیا گیا ہے۔ اعلی حرمت، اعلی کے بعد کیا ہے؟ مقیس علیہ ہے، اعلی سے پہلے کیا ہے؟ مقیس ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تین مسئلے ہیں یہاں پر۔ کتنے مسئلے ہیں؟ تین مسئلے ہیں۔ نمبر ایک، بیوی کی ماں حرام ہے۔ بیوی کی ماں کیا ہے؟ حرام ہے، اس سے نکاح آپ کر سکتے نہیں ہیں، چاہے تمہاری بیوی نکاح میں ہو یا اس کو طلاق دے دو یا وہ مر جائے، جیسے ہی نکاح ہوا اس کی ماں تم پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، قرآن نے کہہ دیا، سورہ نساء آیت 24۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ قرآن سے ہے، ٹھیک۔ دوسرا مسئلہ جو اجماع امت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لونڈی جو آپ کی لونڈی ہے، آپ کی کنیز ہے، اور اس کنیز سے آپ نے قربت بھی کر لی، جماع بھی کر لیا، جب جماع کر لیا تو اس کی ماں آپ پر حرام ہو گئی۔ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ بات کس چیز سے ثابت ہے؟ اجماع امت سے ثابت ہے۔ عبداللہ ملا پوچھے گا نا۔ اب تیسرا مسئلہ آیا، ایک عورت ہے جس سے کسی نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد اس کی ماں وہ حرام ہو گئی اس زانی کے اوپر، حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی اس زنا کی وجہ سے، عندنا لا عند الشافعی رحمہ اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تینوں مسئلے سمجھے؟ پہلا مسئلہ کہ ساس حرام ہے، یعنی بیوی کی ماں حرام ہے، وہ قرآن سے ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، وہاں وطی کی شرط بھی نہیں ہے، وہاں وطی کی شرط جیسے ہی نکاح کیا اس کی ماں حرام ہو گئی۔
ٹھیک. دوسرا مسئلہ اجماع امت سے جو ثابت ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کو، وہ یہ ہے کہ ایک کنیز ہے آپ کی، آپ نے اس کنیز کے ساتھ قربت اختیار کر لی بغیر نکاح کے، جو کہ جائز ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ قربت اختیار کر لی، جماع کر لیا. اس جماع کے بعد اس کنیز کی ماں بھی آپ کے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے، اور ہمارا مقیس علیہ یہی مسئلہ ہے یہاں پر. قرآن والا مسئلہ ہمارا مقیس علیہ یہاں پر نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب مقیس کی طرف آؤ. تیسرا مسئلہ کہ ایک عورت سے کسی نے بدکاری کی، نعوذ باللہ زنا کیا. زنا کرنے کے بعد اس عورت کی ماں اس زانی پر حرام ہو گئی. توجہ ہے؟ یہ ہوا ہمارا مقیس. بس مسئلہ سمجھا کہ نہیں مولی صاحب؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرمت مساہرت وجعلہ نسبا وصہرا، اسے قرآن کریم نے نعمت کہا ہے کہ ہم نے تمہیں صاحب نسب بنایا، صاحب سسرال بنایا. اور نعمت گناہ کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی ہے. لہذا فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے اس کی ماں حرام نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وطیء حرام ہے. حرام کی وجہ سے حصول نعمت نہیں ہوتا. ہم نے کہا کبھی کبھی ایک بات کے دو پہلو بھی ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن حرمت کی جو علت ہے وہ جزیت ہے. ہدایہ میں تم نے پڑھا کیا کہا؟ حرمت کی علت کیا ہے مولوی صاحب؟ جزئیت ہے. ماں سے نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ آپ اس کا جز ہیں. بیٹی سے نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ وہ آپ کا جز ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہن سے نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کیونکہ دونوں ایک ہی ماں کے جز ہیں یا ایک ہی باپ کے جز ہیں. جزیت ثابت تو حرمت بھی ثابت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی جزیت مزنیہ کے ساتھ ثابت ہو گئی تو اس کی ماں بھی حرام ہو گئی. توجہ ہے؟ نانی بھی حرام ہو گئی تمہارے اوپر کیونکہ آپ کی ماں اس کا جز ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پھر ہدایہ میں یہاں پر سوال جواب بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جب بیوی سے جمع کر لیا تو جزیت تو وہاں بھی آ گئی، پھر بیوی سے بھی دوبارہ جو ہے نکاح جمع نہیں ہونا چاہیے، نکاح باقی نہیں رہنا چاہیے. تو صاحب ہدایہ نے جواب دیا کہ وہاں ضرورت کی بنا پر ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ باقی تفسیر ہدایہ میں ہی دیکھ لینا. دیکھیں وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ الْإِجْمَاعِ، یہاں سے دیکھیں دوبارہ وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ الْإِجْمَاعِ، نظیر اس قیاس کی جس کا استنباط کیا گیا ہے اجماع سے. فَأَوْرَدُوا لِنَظِيرِهِ، فَأَوْرَدُوا لِنَظِيرِهِ، یہاں اوردو غائب کا صیغہ لایا، اپنی طرف نسبت نہیں کی، اصولیین کی طرف نسبت کی، کیونکہ اس مثال کے اوپر تھوڑا اعتراض ہے تو اپنے آپ کو اعتراض سے سائڈ پہ کر دیا، بچا دیا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس لیے کہا فَأَوْرَدُوا لِنَظِيرِهِ، ذکر کیا ہے اصولی حضرات نے اس کی مثال کے لیے. کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ قیاس الوطی الحرام، قیاس وطی حرام کا. یہ ہو گیا کیا چیز؟ مقیس علی الحلال، کس چیز کے اوپر؟ وطی حلال کے اوپر. یہ ہو گیا مقیس علی، کیونکہ علی کے بعد ہے.
فی حرمت المصاہرت، حرمت مصاہرت میں اب وطیے حرام کیا ہے، وطیے حلال کیا ہے، دوبارہ سے مثال آگے بیان کر رہے ہیں کہ قیاس حرمت وطیے ام المزنیت، یہ ہو گیا کیا، وطیے حرام، علی حرمت وطیے ام امتہ التی وطیہا، یہ ہو گیا وطیے حلال۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جس طرح قیاس کرنا حرمت وطیے ام المزنیت، حرام ہونا وطی کا کس کے ساتھ، ام المزنیت، مزنیہ کی ماں کے ساتھ، یعنی مزنیہ کی ماں اس کے ساتھ قربت اور نکاح حرام ہے، اس کو قیاس کیا ہے، کس چیز کے اوپر قیاس کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، علی حرمت وطیے ام امتہ التی وطیہا، اپنی اس کنیز کے ساتھ وطی کرنے کے اوپر کہ جس کنیز کے ساتھ وطی کر چکا ہے اس کی ماں حرام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ والحرمت فی المقیس علیہ ثابتۃ اجماعا، اور حرمت مقیس علیہ کے اندر ثابت ہے اجماع امت سے، ولا نص فیہا، اور اس میں کوئی نص نہیں ہے، بل النص وارد فی امہات النساء، بلکہ نص جو ہے وہ وارد ہوئی ہے فی امہات النساء، بیوی کی ماؤں کے بارے میں، یعنی ساس کے بارے میں، خوش دامن کے بارے میں، من غیر اشتراط الوطیے، اور وہاں پر شرط وطی کی بھی نہیں ہے، جیسے ہی آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کی ماں فوراً ٹھک کر کے آپ کے اوپر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ لا کذالک فی الکنیز لا کذالک فی الامۃ، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بلکہ وہاں پر کس چیز کی شرط ہے، وطی کی شرط ہے۔ آیا مسئلہ؟